بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھول لیں۔ صفحہ نمبر 29۔ کیا آپ نے اپنی کتابیں کھولی؟ پیارے بچوں، آج ہم باب صوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نزول وحی۔ ہم نزول وحی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مقصد کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ مقصد ہے بچے پہلی وحی کے نازل ہونے کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں۔ پیارے بچوں، نزول وحی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام انبیاء تک آتا ہے وہ وحی ہے، اور اس کا نازل ہونا کیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ نازل ہونا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و ستم اور بتوں کی پوجا سے سخت نفرت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و ستم اور بتوں کی پوجا سے سخت نفرت کرتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کچھ دنوں کا کھانا لے کر مکہ مکرمہ کے نزدیک غار حرا میں جانے لگے۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہو گئی تھی تو آپ اکثر اوقات کچھ دنوں کا کھانا لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک غار تھی جسے غار حرا کہا جاتا ہے، وہاں پہ تشریف لے جاتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معبود کی یاد میں مصروف رہتے۔ حقیقی معبود یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ رمضان المبارک میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا پڑھیے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ یعنی کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف تھے کہ وہاں پہ اچانک سے رمضان المبارک میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہنے لگے پڑھیے۔ تو اب آپ اگلے صفحے پر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا کر بھینچا اور فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی۔ پیارے بچوں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے کے ساتھ لگا کر بھینچا یعنی کہ جھنجھوڑا، اور انہیں کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی۔ یعنی کہ ان کا ترجمہ پڑھیں گے ہم۔ ترجمہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پیارے بچوں، سورۃ الگ کی 5 آیات سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ سورۃ الگ کی 5 آیات تھی، جس میں بتایا گیا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ کچھ دیر سنبھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنبہ پرور ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی وحی کے بعد
گھر تشریف لائے تو انہوں نے گھر تشریف لانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور کچھ دیر سنبھلنے کے بعد یعنی کہ کچھ دیر رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ کو سنایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا ماجرا سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اور کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، یعنی کہ آپ کا بہت اچھا اخلاق ہے، آپ ہر کسی کی مدد کرنے والے ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی آپ بے مثال کرتے ہیں، اور مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی تھے اور آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے. انہوں نے سارا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی. اگر مجھے وہ دن نصیب ہوا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا. پیارے بچوں، حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جب لے کے گئیں تو انہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ سننے کے بعد یہ بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کرام کے پاس آئی، یعنی کہ جو پہلے 3 نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے گزر چکے ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں. تو ان کی بھی ایسی سچویشن تھی جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے ورقہ بن نوفل اس بات کو سمجھ گیا کیونکہ وہ عیسائی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، تو اس وجہ سے اسے یہ ساری سچویشن کا پتہ تھا. تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک میں اس بارے میں یعنی کہ جانتا ہوں کہ بے شک آپ اس امت کے نبی ہیں، لیکن یہ امت آپ کی جو قوم ہے وہ آپ کو شہر مکہ سے نکال دے گی. اگر مجھے وہ دن نصیب ہوا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. کیونکہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی جب کتاب نازل ہونے کے بعد اپنے تبلیغ شروع کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی لوگ یہی کچھ کرتے تھے. وحی کا یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی اصل شکل میں آتے اور کبھی انسانی شکل میں. زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے. وحی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا. سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پسینہ آ جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو یاد کرتے اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لکھواتے. قرآن پاک ان تمام وحیوں کا مجموعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. پیارے بچوں، وحی کا جو سلسلہ ہے یعنی وحی نازل ہوتی رہی تقریباً 23 سال کے عرصے تک. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی اپنی اصل شکل میں آتے اور کبھی انسانی شکل میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے. اور جب وحی آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ریڈ ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا، سخت سردی میں بھی پسینہ آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد کرتے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھواتے. قرآن پاک ان تمام وحیوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیاں نازل ہوئی ان تمام کا مجموعہ قرآن پاک ہے. تو پیارے بچوں، ایک ہم یہ پڑھیں گے مزید جانیں. پیارے بچوں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ثابت ہوتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آنا نازل ہونا شروع ہوئی تھی، وحیاں آنا شروع ہوئی تھی، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی آتے تھے جو کہ سچے ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور ہے، مزید جانیں. پیارے بچوں، وحی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ایک سخت قسم کا بوجھ محسوس کرتے جو وحی کے خاتمے کے بعد ختم ہو جاتا. پیارے بچوں، بھی ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کو سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا. تو یعنی کہ جب وحی آتی تھی تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر سخت قسم کا بوجھ محسوس کرتے تھے. جب وحی ختم ہو جاتی تو وہ بوجھ بھی ختم ہو جاتا تھا.
پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ. آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 29 اور صفحہ نمبر 30 کی ریڈنگ کرنی ہے اور اسے اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اور اب ہم انشاءاللہ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.